صلاة الله سلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی. اس حدیث میں کیا ہے یہ تو اب آپ کے سامنے بعد میں پیش کیا جائے گا. پہلے ایک بچوں کی کہانی ہے. بسا اوقات ان فرضی کہانیوں میں بھی بڑی گہری باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور جن سے جو ہے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. ایک چھوٹا بچہ اپنے والد صاحب کے ساتھ کسی دوسرے ملک میں گیا اور وہاں جا کر جب وہ کسی ہوٹل میں جا کر ٹھہرے تو وہاں وہ ٹیرس پر کھڑا ہوتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھتا ہے. والد صاحب اس کی اس بات کی طرف توجہ نہیں کر پاتے ہیں اور وہ دیر تک غور سے دیکھتا ہے. بہرحال کچھ دنوں ٹھہرنے کے بعد وہ اپنے ملک لوٹ آتا ہے. پھر کسی سفر پر جانے کا والد صاحب کا ارادہ ہوا. والد صاحب نے پھر اس کو ساتھ لے لیا. یہ پھر کہیں گیا اور وہاں جا کر بھی یہ اسٹیشن پر جب پہنچا تو وہاں پھر اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا. ایسا اس کے والد صاحب کے ساتھ اس کے سفر کا جو تعلق ہوا یہ کئی مرتبہ ہوا. کوئی 5-6 جگہ 5-6 ملکوں میں اس کا سفر رہا. کافی لمبا سفر بھی رہا. یہ جہاں جاتا وہاں سر اٹھا کر دیکھتا آسمان کی طرف اور کچھ سوچتا رہتا. جب یہ مسلسل یہ حرکت کرنے لگا تو اس کے والد کی جو ہے اس کی پر توجہ جاتی ہے اور پھر وہ ایک مرتبہ پوچھ بیٹھتے ہیں کہ بیٹے تم یہ کیا دیکھتے ہو؟ تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے اوپر؟ جہاں جاتے ہو تم مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم جو ہے اوپر دیکھتے ہو، تمہیں کچھ دکھائی دیتا ہے. تو اس پر اس کا جواب یہ آتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، ہم اوپر دیکھتے ہیں تو ہمیں آسمان دکھائی دیتا ہے. ہم اس ملک میں آئے یہاں پر بھی آسمان دکھائی دے رہا ہے. ہم فلاں جگہ گئے وہاں پر بھی آسمان دکھائی دے رہا ہے. ہم لندن گئے وہاں پر بھی آسمان. ہم آسٹریلیا گئے وہاں پر بھی آسمان. ہم عرب گئے تھے وہاں پر بھی ہمیں آسمان دکھائی دے رہا تھا. تو یہ ہمارے ملک تو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں. مطلب اس کے ذہن میں یہ عجیب سوال آ رہا تھا کہ یہ آسمان کتنی بڑی شے ہے کہ ہر ملک کے اوپر اس کا آسمان کا دائرہ محیط ہے. اس کے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا. تو اس کے والد صاحب نے کہا کہ ہاں بیٹا یہ آسمان جو ہے اس دنیا سے نہیں بلکہ چاند اور سورج اور دنیا جیسے اور بھی جو بھی سیارے جو بھی اس خلا میں موجود ہے اس سب سے بڑا یہ آسمان ہے. تو بچوں والا سوال کہ اچھا کیا سورج بھی بڑا ہے؟ کہ ہاں ہاں سورج بہت بڑا ہے ہماری دنیا سے. چاند بھی بہت بڑا، چاند بھی جو ہے بڑا ہے، اور پھر دیگر اور سیارے ہیں وہ بھی بہت بڑے ہیں، لیکن ان سب سے بڑا آسمان ہے. اس آسمان کے نیچے ہی سب کچھ آتے ہیں. اچھا یوں کہتا ہے کہ اچھا تو اس آسمان سے بڑا بھی کچھ اور ہو سکتا ہے؟ تو والد صاحب کہتے ہیں ہاں بیٹا اللہ ہے جس نے اس آسمان کو بنایا وہ اس سے بھی بڑا ہے. تو کہتا ہے کہ اس آسمان کو اللہ نے بنایا ہے. تو والد صاحب اس کو بتاتے ہیں کہ نہ صرف آسمانوں کو بلکہ
تمام تر مخلوق جتنی بھی ہے سبھی اللہ رب العزت نے بنائی ہے، چاہے وہ دکھائی دینے والی چیزیں ہوں چاہے وہ نہ دکھائی دینے والی چیزیں ہوں، سب کچھ کا بنانے والا جو ہے وہ صرف اللہ ہی ہے۔ تو کہتا ہے کہ اچھا ہمیں کس نے بنایا؟ تو والد صاحب کہتے ہیں ہمیں تمہیں تمام انسانوں کو، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، اس ملک کے ہوں یا کسی اور ملک کے ہوں، اللہ کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، سب کا خالق محض اللہ ہی ہے۔ تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھتی ہے۔ پھر والد کہتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ ہمیں ایک دن اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے اور ہمیں اس کی دی ہوئی تمام تر نعمتوں کا، زندگیوں کا، پوری تمام باتوں کا حساب دینا ہے۔ اب مذکورہ حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ہر رات جب تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو آسمان دنیا کی طرف اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی ہے کہ جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، وَمَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ، اور کوئی ہے کہ جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کے سوال کو پورا کروں، اور کوئی ہے کہ جو مجھ سے مغفرت چاہے تو میں اس کو معاف کر دوں۔ اس حدیث پر ایک بھائی کا یہ سوال آیا، ایک غیر مسلم بھائی کا، کہ اللہ رب العزت اتنے سارے بندوں کی طرف کیسے متوجہ ہو جاتے ہیں جبکہ تمام ملکوں کے جو ہے دن اور رات کے آنے کے نظام الگ الگ ہوتے ہیں، اور اتنے سارے بندوں کے سوالات وغیرہ کیسے سن لیتے ہیں؟ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہر ملک کے باشندے کی زبان الگ ہوتی ہے، باتیں الگ ہوتی ہیں، چاہتیں الگ ہوتی ہیں، اوقات الگ ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت کیسے سمجھ لیتے ہیں اور کیسے پورا کرتے ہیں اور کیسے ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں؟ ہمارے سامنے 10 لوگ ایک ساتھ بات کریں تو ہمیں تو کسی ایک کی بھی سمجھ میں نہ آئے اور ہمیں تو جھوجھل سوار ہو جائے کہ بھئی یہ کیا کر لیا۔ تو اللہ رب العزت ان کو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو کیسے ڈیل فرماتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس اللہ نے اتنی ساری مخلوقات پیدا فرما دی اور جس اللہ نے روزانہ ان کے رزق کے دینے کا نظام مقرر فرما دیا، اور جس اللہ نے چاند اور سورج جیسی بڑی بڑی مخلوق اپنی نشانیاں اس دنیا کے لیے بنا دیں، اور جس اللہ نے ہمارے سانس کا آنے اور جانے کا نظام ہم پر سانس کے آنے اور جانے کا نظام طے فرما دیا، موت اور زندگی کا نظام طے فرما دیا، اس کے لیے بندوں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کا سننا کیا مشکل چیز ہے؟ جس نے پیدا فرما دیا اس کے لیے سوال کا جواب دینا، مغفرت کا کر دینا، باتوں کا سمجھ لینا کیا مشکل ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کو بھی کوئی انسان ہی سمجھنے لگتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، انسان کی طرح ہی سمجھنے لگتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ ہم تو بڑے مقید ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، وہ اللہ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس کے برابر اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اس جیسی قدرت اور طاقت والا کوئی ہو بھی نہیں سکتا ہے، اس کے لیے ساری چیزیں مشکل نہیں ہیں، اور وہ ایسا ہی اللہ ہے۔ جیسا کہ اس بچے کے سوال کے جواب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آسمان کو دیکھ کر متحیر تھا، تعجب میں تھا کہ آسمان کیسی بڑی شے ہے، تو اس آسمان کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا، اس کے لیے تمام معاملات کوئی مشکل نہیں ہوتے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے معبود کو مخلوق کی طرح سمجھا تو اس نے غلطی کی ہے، سمجھنے میں بھی غلطی کی ہے
اور سمجھانے میں بھی غلطی کی ہے، اور یہاں سے بنیاد جو ہے ان کی خراب ہو جاتی ہے، عقیدے خراب ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے یہی بتایا کہ مخلوق ایک الگ چیز ہے، معبود ایک الگ چیز ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ وہ ہر طرح کے عیبوں سے پاک ہے، اس کا علم تو ایسا ہے کہ انسان کے کیا بلکہ تمام انسانوں کے اور تمام ذی شعور مخلوق کے دل پر گزرنے والے خیالات کو آنے سے پہلے جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، ایسا زبردست علم والا ہے اور ایسی زبردست قدرت والا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ انسان تو اس کی بنائی ہوئی مخلوق کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ بعض چیزیں دنیا کے اندر ایسی نکل کر آ رہی ہیں کہ ان کو دیکھنے کے بعد انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بھئی میرے تو تصور میں بھی یہ چیز نہیں تھی، میرے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی، یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں مخلوق ہیں، تو وہ خالق انسان کے تصور میں کیسے آ سکتا ہے؟ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے اور ایسے کمزور عقیدوں کو ہوا نہیں دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدوں کی پختگی عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے، کامل ایمان کے ساتھ عزت والی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔